بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت علی کریم اللہ وجہہ اسد اللہ شیر خدا کا بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اور ایک شیر کا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، اور شیر خدا آپ کا لقب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ہر واقعہ ہی ایمان کو تازگی اور روح کو سکون عطا کرتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ تبھی ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی علیہ السلام، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن راستے میں مجھے شیر اور جنگلی جانوروں کا خوف ہے۔ یا علی علیہ السلام، میں کیا کروں؟ اس شخص کی بات سن کر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی تھی وہ اتار کر اس شخص کو دے دی، اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، جب بھی تمہارے پاس دوران سفر کوئی شیر یا کوئی درندہ آئے تو تم اس کو یہ انگوٹھی دکھا دینا اور کہنا کہ یہ انگوٹھی علی ابن طالب کی ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس شخص نے وہ انگوٹھی آپ علیہ السلام سے لے لی۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس راستے سے وہ جانے والا تھا اس راستے میں جنگل پڑتا تھا۔ دوران سفر جب جنگل سے وہ گزرا تو اس کے سامنے اچانک سے ایک بڑا شیر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے شیر کو دیکھا تو وہ شخص گھبرا گیا، لیکن پھر اسے حضرت علی علیہ السلام کی بات یاد آ گئی۔ اس نے وہ حضرت علی علیہ السلام کی انگوٹھی نکال لی اور اس انگوٹھی کو شیر کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا، یہ انگوٹھی حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ شیر نے جب اس شخص کی یہ بات سنی اور حضرت علی علیہ السلام کی انگوٹھی کو دیکھا تو اس نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور زور سے آواز نکالی۔ پھر اس نے اسی طرح زمین کی طرف منہ کیا اور پھر سے آواز نکالی۔ اس کے بعد اس نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، اور اس کے بعد شیر جنگل میں بھاگتا ہوا چلا گیا۔ یہ شخص اس مبارک انگوٹھی کی کرامت دیکھ کر حیران رہ گیا، اور شیر کا معاملہ بھی اسے حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، اور شیر نے دائیں بائیں اوپر نیچے منہ کر کے آواز کیوں لگائی اور جنگل میں بھاگ کیسے گیا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس نے سفر پر جانا تھا تو وہ چلا گیا۔ اسے اس کے بعد اپنے راستے میں کوئی خطرہ نظر نہیں آیا۔ اس نے آرام سے اپنا سفر طے کیا، اور اس کے بعد جب سفر سے واپس آنے لگا تب بھی اسے راستے میں کوئی مشکل پریشانی نہیں آئی۔ وہ واپس آسانی سے آ گیا۔ جب اس شخص نے اپنا سفر مکمل کر لیا تو وہ دوبارہ حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے آ کر سلام کیا اور عرض کرنے لگا، یا علی علیہ السلام، میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، کیا تم کو یہ پتہ ہے کہ شیر نے ان آوازوں میں جو اس نے آسمان اور زمین کی جانب منہ کر کے نکالی اور مشرق و مغرب کی جانب منہ کر کے لگائی، اس میں شیر نے کیا کہا؟ تو اس شخص نے عرض کیا، بالکل نہیں حضور، مجھے نہیں پتہ کہ اس شیر نے کیا کہا تھا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس شیر نے جب آسمان کی طرف منہ کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو قائم کیا، اور جب زمین کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے اس زمین کو بچھایا، اور جب اس نے مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تو اس نے کہا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مشرق سے سورج کو نکالا
اور مغرب میں ڈبو دیا۔ میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں میری شکایت حضرت علی علیہ السلام تک پہنچے۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جنگل کا شیر بھی جس سے لوگ ڈرتے ہیں وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کا ادب کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کا ادب کرنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔